السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں دوستو؟ آج ہم آپ کو اس ولاگ میں بتانے والے ہیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے بارے میں۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے تو ایوانوں میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد اگر کوئی حالات کو سنبھال سکتا تھا تو وہ لیاقت علی خان تھے۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ لیاقت علی خان ہندوستان میں 1 اکتوبر 1896 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نواب رستم علی خان تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی۔ 1918 میں آپ نے ماؤ کالج علی گڑھ سے گریجویشن کی۔ اس کے بعد آپ برطانیہ چلے گئے، وہاں سے آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1923 میں آپ وطن واپس آئے۔ آپ نے ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ملک کو غیر ملکیوں کے تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور مسلم لیگ کو اپنے جوائن کیا۔ 1924 میں قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا اور اس اجلاس میں لیاقت علی خان نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس کا مقصد مسلم لیگ کو منظم کرنا تھا۔ آپ بہت ہمت اور محنت کے حامی تھے۔ آپ نے 1936 میں مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بن گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت قریب ہو گئے۔ آپ 1926 میں اتر پردیش اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1940 میں آپ مرکزی اسمبلی کے رکن بن گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آپ کی جد و جہد سے بہت متاثر تھے۔ قائد اعظم نے لیاقت علی خان کے بارے میں یہ تاریخی الفاظ کہے۔ آپ نے کہا کہ قومی جد و جہد میں نوابزادہ لیاقت علی خان میرے دستے راس ہیں۔ انہوں نے قوم کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا ہے اور کوئی شخص آسانی سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے اپنے کندھوں پر کس قدر بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ تمام مسلمان ان کی قدر کرتے ہیں۔ نوابزادہ ہونے کے باوجود ایک عوامی انسان ہیں۔ مجھے امید ہے کہ دوسرے نواب بھی ان کی تقلید کریں گے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان 1946 میں ہندوستان کی عبوری حکومت میں وزیر خزانہ منتخب ہوئے۔ 14 اگست 1947 میں پاکستان وجود میں آ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں وفات پا گئے اور ان کی وفات کے بعد لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ تمام لوگ آپ کو نواب صاحب کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ صرف غیر ملکی ہی آپ کو پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم کہتے تھے۔ آپ میں شریف نوابوں اور نوابزادوں کی وزاداری تھی۔ جاگیردارانہ اطوار اور وڈیرا پن آپ میں بالکل نہیں تھا۔ آپ نہایت ہی شریف، رحم دل، غریب پرور اور با اخلاق انسان تھے۔ جو ذاتی ملازم ایک بار رکھ لیا وہ بعد میں کبھی نہیں نکالا۔ ان کے ذاتی ملازم سب کے سب پرانے تھے۔ خاص طور پر آپ کا ڈرائیور کریم اللہ اور آپ کا گن مین اشرف خان وہی تھے جو انہوں نے اپنے پاس وزیر اعظم بننے سے پہلے دہلی میں ملازم تھے۔ آپ کے چہرے پر ہمیشہ ایک خاص سنجیدگی نظر آتی تھی۔ آپ موٹے فریم کی اینک لگاتے تھے۔ ذاتی ملازمین نے بتایا کہ نواب صاحب اچھے کپڑے پہننے کے بہت شوقین تھے، لیکن آپ کے کپڑوں اور جوتوں کی تعداد مختصر تھی اور اس بارے میں آپ نہایت ہی کفایت شعاری سے کام لیتے تھے۔ اگرچہ آپ نہایت ہی اچھے مقرر تھے اور فی البدیہہ تقریر بھی کر سکتے تھے اور اکثر کرتے بھی تھے، اور اکثر تقریر کا مسودہ پہلے سے تیار کر لیا جاتا تھا۔ آپ کی تقریر چاہے اردو میں ہو یا انگریزی میں، آپ کے پرائیویٹ سیکرٹری آغا حمید صاحب ہی لکھا کرتے تھے۔ نواب صاحب آغا حمید صاحب کو ضروری ہدایات، اشارات اور گائیڈ لائن ضرور دیا کرتے تھے۔ آپ کی تقریر لوگ نہایت ہی دلچسپی سے سنتے تھے۔ جب آپ کسی جلسہ عام سے تقریر کر کے واپس آتے تو اپنے قریبی افسران سے پوچھتے کہ انہوں نے تقریر سنی ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہتے کہ سنی ہے تو پوچھتے کہ آپ کی رائے تقریر کے بارے میں کیا ہے۔ افسران حسب عادت آپ کی تعریف کرتے، لیکن نواب صاحب اپنی تقریر کے بارے میں اپنے ذاتی پرانے ملازمین سے بھی ان کے بارے میں پوچھتے کہ آیا کہ ان کی تقریر اچھی تھی یا بری۔ یہ ملازمین اپنی ذہنی طبع کے مطابق جو محسوس کرتے وہ من و من نواب صاحب کو بیان کر دیتے۔ جب آپ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو پاکستان کی مشکلیں بے پناہ تھیں۔ اس وقت امریکہ اور روس کی جنگ ہو رہی تھی اور پاکستان کو کسی ایک کا اتحادی بننے یا غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کرنا تھا۔ تو پاکستان نے یہ فیصلہ
امریکہ کے حق میں کیا۔ آپ کو روس کے لیڈر جوزف اسٹالن اور امریکی صدر ہیری ٹرومین دونوں لیڈران کی طرف سے دعوت تھی۔ آپ ہندوستان کی طرح غیر جانبدار بھی رہ سکتے تھے، مگر آپ نے یہ فیصلہ امریکہ جانے کا کیا۔ اس فیصلے سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ 1951 میں میجر جنرل اکبر خان نے آپ کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، مگر ان کی کوشش ناکام رہی۔ 16 اکتوبر 1951 میں جب لیاقت علی خان راولپنڈی میں مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے اسٹیج پر آئے تو آپ نے بھی خطاب شروع ہی کیا تھا کہ جلسے میں کھڑے ایک سید اکبر نامی شخص نے آپ پر گولی چلا دی۔ گولی آپ کے سینے میں لگی، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ آپ کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔